ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالی نے اپنے تک پہنچنے کے 4 بڑے اسباب عطا فرمائے۔ تم مجھ تک کیسے پہنچ سکتے ہو اور میرے کیسے بن سکتے ہو؟ اور ہم آئے اسی مقصد کے لیے، دنیا داری کے لیے نہیں آئے، ورنہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سب سے زیادہ بغض دنیا سے اللہ تعالیٰ کا، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا کی کبھی نظر رحمت سے اس کو نہیں دیکھا، اس لیے فرمایا دنیا ملعون، اور رسول اللہ نے فرمایا دنیا ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، کیونکہ دیکھتے ہی نہیں رحمت سے۔ ملعون ما فیہا، جو کچھ بھی ہے اس میں وہ بھی رحمت سے دور ہے، الا ذکر اللہ، مگر ایک اللہ کی یاد، وما والاہ، اور جو چیز اللہ کی یاد کے قریب کر دے، وہ پھر میرا اور آپ کا کاروبار ہو، میرے اور آپ کا گھر بار ہو، میرے اور آپ کی سواری ہو، میرے آپ کا کھیت اور کھلیان ہو، میرے اور آپ کی زندگی ہو، چاہے بادشاہتی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ذریعہ بنائے اس کو اللہ کو حاصل کرنے کا، آخرت حاصل کرنے کا۔ فرمایا کہ وہ رحمت میں رہتی ہے، باقی ساری چیزیں رحمت سے خارج۔ او عالم یا عالم دین، او متعلم یا دین کا طالب علم، 4 چیزیں مستثنی کی، باقی سب رحمت سے دور ہے، کسی میں رحمت نہیں ہے، لعنت ہے ہر چیز کے اوپر اگر ان 4 میں شامل نہیں۔ دنیا تو ہے، اس میں اللہ کی یاد اگر شامل نہیں ہے وہ ملعون دنیا ہے، چاہے بادشاہ 7 اقلیم کی بادشاہ مل جائے، پورے عالم کی بادشاہ کیوں نہ ہو، اس پر لعنت کا اثر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہتوں والے چین نہیں، آرام نہیں، دنیا ہے آرام نہیں، چین نہیں، کیوں؟ لیکن چین کی یہ اسباب میں سے، دنیا چین کے اسباب میں سے نہیں، چین کا معاملہ کسی اور جگہ پر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میری یاد سے چین ہے اور کس شے سے چین نہیں، ان چیزوں میں چین نہیں رکھا۔
چین کب آئے گا؟ جب اسی دنیا میں خدا کی رحمت شامل ہو جائے گی تو یہی دنیا چین والی بن جائے گی. وہی بیوی بچے چین دلائیں گے، وہی میری اور آپ کا کاروبار چین دلائے گا، وہی میرے آپ کا کھیت کھلیان چین دلائے گا، وہی ہمارے دوست احباب چین دلائیں گے. پھر ہر شے میں تمہیں چین ملے گا. کب؟ جب مولا کی رحمت ہم پر ہوگی اور ہماری دنیا پر ہوگی. ورنہ خدا کی رحمت سے دور ہے بے چین. شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درس اکثر رہتا ہے. بادشاہوں کے حالات پڑھ لیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے حالات، کیسی بے چینیاں تھی ان کے ساتھ. دنیا کو دکھانے میں نظر آتے تھے چین والے، اس سے زیادہ بے چین کوئی نہیں ہوتا تھا. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جن نے بادشاہ چھوڑی تھی، ابراہیم بن ادم وہ شخص ہے جو بادشاہ وقت تھے اور بہت بڑے بادشاہ تھے. آج کی طرح کے بادشاہ نہیں تھے، ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں. وہ حقیقی معنی میں بادشاہ تھے، ان کے حقیقی معنی میں اقبال بلند ہوتے تھے. بادشاہ چھوڑ دی، جب اللہ کی محبت کا معاملہ آیا تو بادشاہ چھوڑ دیا. بادشاہی آج فقر میں روپوش ہے، فقیری اختیار کر لی. تو فرمایا کرتے تھے اگر ان بادشاہوں کو اس چین کا پتہ چل جائے جو ہم درویشوں کے پاس ہے تو تلواریں لے کر آ جائیں اور ہمیں مسجدوں سے خانقاہوں سے نکال کر یہاں بیٹھ جائیں. لیکن اللہ نے جنت کی چیزوں کو اپنی چادر میں چھپایا ہوا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر سلام نے فرمایا کہ جبریل السلام کو اللہ نے بھیجا جنت دیکھ کے آؤ. دیکھ کر اللہ کوئی بھی اس کے بارے میں سنے گا، کوئی بھی مجال نہیں ہے کہ حاصل کیے بغیر رہ جائے، مجال نہیں. فرمایا دوبارہ جاؤ تو چادر پڑی ہوئی ہے، جس چادر کے اوپر مشکلات نظر آ رہی ہیں، مجاہدے نظر آ رہے ہیں، تکلیفیں نظر آ رہی ہیں. ہاں جبرائیل اب تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ اس کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا. کہا جہنم دیکھ کے آ. جہنم دیکھی. اللہ کوئی بھی جہنم کے بارے میں سنے گا قطعاً کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ وہ جہنم میں آئے، قریب بھی آئے. پر میں دوبارہ دیکھ کے آ. حدیث میں آتا ہے شہوتوں کے ساتھ، لذتوں کے ساتھ، دنیاوی ٹھاٹ اور عیش کے ساتھ اس کو سجا دیا، اوپر سے اس چادر سے ڈھانپ دیا. اللہ کوئی بھی بچنے والا نہیں. اللہ نے دنیا میں جنت کا راستہ ایسا چھپایا ہے، ہر آدمی پہ ظاہر نہیں ہوتا، الا یہ ہے کہ جس پر اللہ کے خاص کرم ہو جائے تو وہ راستہ دیکھ لیتا ہے. چھپا دیا. حفت الجنت بالمکارہ، مجاہدات یہ کرنا چاہیے. یہ مشکل، ہم تو آزاد رہیں گے. آزاد تو کوئی بھی نہیں. جو کہتے ہیں میں آزاد زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں وہ آزاد نہیں ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے تھے سب قیدی ہیں، کوئی رحمان کے قیدی ہے، کوئی شیطان کے قیدی ہے. قیدی سب ہیں، لیکن عباد الرحمان مرتے ہی آزاد ہو جائیں گے اور عباد الشیطان مرتے ہی قید ہو جائیں گے. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دوستو ہم پہلے نہیں تھے اور بعد بھی نہیں ہوں گے. پہلے نہیں تھے. لم یکن شیئا مذکورا، قرآن کہتا ہے انسان تیرا کوئی تذکرہ نہیں تھا، اس عالم میں کوئی ذکر نہیں تھا پہلے بھی. انسان کے پیدا سے کوئی ذکر نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی مخلوق آنے والی. اللہ نے اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اس اعلان کے بعد ذکر ہوا کہ کوئی نئی مخلوق آنے والی، حضرت انسان آ رہا ہے. حضرت ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز احمد صاحب فرمایا کرتے تھے واحد انسان ایسی مخلوق ہے جس کا پہلے سے اعلان ہوا ہے، باقی کسی کا اعلان نہیں ہوا. بنا دی اعلان نہیں کیا، انسان ایسا آنے سے پہلے اعلان کر دیا یہ آنے والا ہے، یہ آنے والا ہے. بعد میں بھی نہیں ہوں گے. ہم پر آدم طاری ہو جائے گا. پہلے آدم میں تھے، بعد میں آدم.
بیچ میں ایک تھوڑا سا وجود دیا ہے، تھوڑا سا وجود دیا، دو آدموں کے درمیان ہم ہیں، بیچ میں وجود ہے، اور اسی تھوڑے سے وجود میں تو نے مولا کو حاصل کرنا ہے۔ یہ تھوڑے سے وجود ہے، تھوڑی دیر کے لیے آیا پھر ختم ہو جائے گا، اسی تھوڑے سے عرصے میں تجھے حکم ہے کہ تو جب جائے، آیا ہے غلام بن کر، جائے تو دوست بن کر، یہ غلام بن کر آیا ہے، پیدا ہوتا ہے غلام ہے، اب دنیا میں زندگی بسر کر جائے تو فرمایا اللہ ہمارا ولی آ رہا ہے، یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آوازیں لگی ہے ہمارے پیارے ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ دو آدموں کے درمیان ہے، ایک نقطے کی طرح ہے، تھوڑی سی زندگی، پہلے کب سے پیدا ہوئی روئی پتہ نہیں کب سے، لاکھوں کروڑوں سال پہلے، لاکھوں سال بعد میں گزرنے والے، جی درمیان میں چند دہائیاں، سینکڑا بھی لفظ نہیں لگ سکتا اس کے ساتھ، چند دہائیاں، 2 دہائی 3 دہائی 4 دہائی 5 دہائی، 1 دہائی 10 کی، 20 سال 10 سال 50 سال 60 سال 70 سال، ویسے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے، 100 سال تک تو بہت کم کوئی پہنچتا ہے۔ اب یہ چند ہے، یہ سینکڑا بھی نہیں ہے، پہلے لاکھوں سال ہے، عدم میں لاکھوں سال، پھر لاکھوں سال، قبرستانوں میں چلے جاؤ، کئی ہزار سال پرانی قبریں ملیں گی تمہیں، کئی ہزار سال پرانی، چند دہائیاں، اور ان چند دہائیوں کی محنت پر ابد الآباد کا انعام ہے، خالدین فیہا ابدا۔ اے انسان ایمان اور اعمال صالح لے کر آئے گا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہم جنت الفردوس میں تیری مہمانی کریں گے۔ چند دن کی محنت ہے، صرف چند دن، انعام کیسے مل رہا ہے؟ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا، ایک عالم سے پوچھا، کیا بات ہے 20-30 سال 40 سال اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا اطاعت میں زندگی، رسول اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرتا ہے، اور انعام میں جو جنت ملتی ہے اس کی کوئی انتہا ہی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور ایک آدمی چند سال کفر کرتا ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کہا کہ عمل اس کی نیکی 10-20 سال 40 سال ہے، چلو 10 گنا زیادہ دے دے اللہ تعالیٰ، 400 سال دے دیں، 4000 سال دے دیں، 4 لاکھ سال دے دیں، یہاں پر فرما خالدین فیہا ابدا، اس کی کوئی حد ہی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس نے کفر کیا ہے، چلو چند سال اس کے اتنا یا ڈبل یا 10 گنا زیادہ سزا دے دیں، تو اس اللہ والے نے، اس عالم نے جواب دیا کہ نہیں، جب کوئی ایمان اپنے ساتھ لے جاتا ہے تو وہ یہ کہتے اللہ اگر تو کروڑ سال زندگی دیتا میں تیرے نام پر ہی جیتا، تو نے زندگی تھوڑی دی، ورنہ میں تو تیرے ساتھ وفا کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار ہوں، تو ہمیشہ کے لیے رکھ، میں تیرا ہی نام لیتا رہوں گا۔ اور کافر جو کفر پر مرتا ہے وہ کہہ کے جاتا ہے کہ میں ہمیشہ کافر رہوں گا۔ چنانچہ قرآن مجید نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسا دل میں ایک آگ لگی تھی کہ سارے لوگ ایمان لے آئے، کیونکہ آپ کو سورج قرار دیا تھا، اور سورج وہ ہوتا ہے جو ہماری کھڑکی کی درزوں سے بھی اندر گھس کر روشنی دیتا ہے، جو اندھیرا رکھنا چاہتے ہیں وہاں بھی اثر سورج پہنچاتا ہے، چاہے جتنا اندھیرا کر لو، اگر باہر سورج نکلا ہو تو آپ کے کمرے کا ٹمپریچر اور آپ کے کمرے کی روشنی بتائے گی کہ سورج طلوع ہو چکا ہے۔ تو پیغمبر سلام حریص علیکم، حریص تھے سب ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی ہر مطالبے کو پورا کر دیں، یہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ بغض و عناد نے ان کی صلاحیت جلا کر ختم کر دی۔ اس لیے کہ جب کوئی بغض و عناد کرتا ہے، ایک ہوتا سادہ کافر، اس کا بیج جلتا نہیں ہے، جس دن اس کو کھاد مل گئی، پانی مل گیا، بیج اگ جائے گا، لیکن جو عناد کرتا ہے سمجھنے کے باوجود، کیا بات ہے
یہود ایمان لا، آپ نے خود فرمایا لو آمن بعشرۃ من الیہود، شمائل ترمذی حدیث، اگر 10 یہودی مجھ پر ایمان لے آتے لآمن الیہود کلہم، سارے ایمان لے آتے، 10 بھی ایمان نہیں لائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو رسول اللہ کا پتہ تھا، پھر نہیں مانا. اسی کا نام اناد ہے. جانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں کہ یہی وہ آخری رسول ہے جس کی بشارت موسیٰ علیہ السلام نے دی ہے اور جس کی بشارت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. جانتے تھے. اپنا بیج جلا لیا اس نے، کیونکہ جو عناد کرتا ہے، بغض اور گستاخی کرتا ہے، یاد رکھو میرے دوستوں، اس کی صلاحیت کا بیج جل جاتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی دانہ آپ بھون لیں، چنے کا دانہ، جوں کا دانہ، گندم کا دانہ بھون لیں، آگ پہ پکا لیں، کوئی کھاد اس کو اگا سکتی ہے؟ کوئی مٹی اگا سکتی ہے؟ بولو، کوئی سپرے اگا سکتا ہے؟ کوئی پانی اس کو اگا سکتا ہے؟ آپ کہیں گے حضرت صاحب اس کے اندر وہ صلاحیت جل گئی، لیکن اگر اسی کو کیڑا آدھا کھا لے، وہ دانہ آدھا کیڑا کھا گیا، آدھا باقی ہے. گندم کا دانہ آدھا کیڑے نے کھا لیا، آدھا باقی ہے. زمین میں لگائیں وہ اگ جائے گا. جنہوں نے پیغمبر سلام کی گستاخیاں کی، صحابہ کرام کی گستاخیاں کی، اللہ تعالی نے ان کے بیج کو جلا دیا. اور یہود وہ تھی ان کے بارے میں خود قرآن کہتے یقتلون الانبیاء بغیر حق، نہ حق پیغمبروں کو قتل کرتے. اور میں 10 بھی ایمان نہیں لائے. اور عیسائی آج بھی اسلام قبول کر رہے ہیں، آج قبول کر رہے ہیں. نوجوان لوگ، نوجوان سرچ کر رہے ہیں، پوچھتے آ کر. ابھی آسٹریلیا سے ایک عالم تشریف لائے تھے کہ 160 نوجوان انگریز میرے ہاتھ پر مسلمان ہیں. آج مغرب کے بعد تشریف لائے کہ نوجوان انگریز تحقیق کرتے پھرتے ہیں یہ اسلام کے بارے میں جو اتنا شور شرابہ ہے. یہ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے. مکہ والوں نے یہ طے کیا کہ جو بھی مکہ میں داخل ہو اس کو پہلے سے بتا دیا جائے کہ محمد رسول اللہ سے نہ ملے. تو دروازوں پر لوگ بٹھائے ہوئے تھے عناد اور بغض میں. جو آتا کہتا سنو بھائی سارے کام کر لیکن اس آدمی کو نہیں ملنا. کیا کیوں؟ کہا کہ بس وہ بات ایسی کرے گا کہ پھر تجھے ماننی پڑ جائے گی، تیرے دل پر اثر ہو جائے گا. تو وہ کہتا تھا یار پہلے تو مجھے خواہش نہیں تھی ملنے کی، کیونکہ میں تو آیا ہی کسی اور کام سے تھا، لیکن تو نے بتایا ہے ضرور ملوں گا. کیونکہ انسان کو خیال آتا رہتا ہے نا، پھر وہ بات خیال آتا رہتا ہے، میں ضرور ملوں گا. تو رسول اللہ کے پاس کتنے ایسے لوگ آئے صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں، ہمیں ایسے کہہ رہے تھے آپ سے نہ ملے، آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس اللہ کی کتاب ہے. پڑھنے والے رسول اللہ ہوں تو کیا حالات ہو، پتھر پگھل جاتے ہیں، پتھر پگھلتے ہیں. لیکن ان معاندین پر ابو جہل بھی قرآن سنتا تھا رسول اللہ سے آ کر. قرآن سنا، عتبہ شیبہ قرآن سنتے تھے. بغض. ایک بار قرآن سننے کے لیے سب قرآن سن رہے تھے تو ایک کافر جو ملکوں پھرتا تھا، اسفندیار کی کہانیاں سناتا تھا، رستم کی کہانیاں سناتا تھا، اسے پوچھا ابو جہل نے کہ بھئی یہ تو اس قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا یہ کہانیاں ہیں پہلوں کی، جس طرح میں تمہیں کہانیاں سناتا ہوں میں اسے اچھی اچھی تمہیں کہانیاں سنا دوں گا. تو اس وقت ابو سفیان نے کہا کہ نہیں یار یہ جو سنا رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ سچائی بھی معلوم ہوتی ہے. تو ابو جہل نے کہا دیکھ کتنا بھی سچی بات ہو ہم نے ماننا ہی نہیں. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بات فائدہ دے گئی، اللہ نے ایمان کی دولت دی. غزوہ حنین میں شہید ہوئے. غزوہ حنین میں ان کی آنکھ شہید ہوئی. وہ 700 صحابہ جن کی آنکھیں غزوہ حنین میں ان کے تیروں سے جو ہے نا وہ شہید ہوئی تھیں، ان میں حضرت ابو سفیان بھی شامل ہیں جن کی آنکھ میں تیر لگا تھا اور وہ آنکھ راہ مولا میں شہید ہوئی غزوہ حنین میں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے اور سب صحابہ کرام کے ساتھ. تو عناد جو ہوتا ہے وہ بیج چلا دیتا ہے. بغض، عناد، گستاخی، بے ادبی. انسان بے ادبی نہ کرے، یاد رکھو.
یاد بھی نہ کرے. اللہ کے ولیوں کی، صحابہ کرام کی، پیغمبروں کی، نیک لوگوں کی کبھی بے ادبی نہ کرے. کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کے اپنی سمجھ کو برا کہیں کہ یار مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں کمتر ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. یہ ٹھیک ہی ہوں گے مجھ سے صحیح، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. اپنی سمجھ کو برا کیوں نہیں کہتے؟ تو میرے دوستو، اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا اس لیے یہ تھوڑے دو آدموں کے درمیان کہ اس تھوڑے سے وقت میں مجھے حاصل کر لو. اس کے لیے 4 بڑے اسباب. یہ سب سے پہلا سبب ایمان ہے. ان الذین آمنوا، ایمان لاؤ. اللہ کا شکر ہے اللہ نے مفت میں ہمیں ایمان دیا ہے، کوئی زور نہیں لگا ہے، مفت میں ایمان. ماں باپ مسلمان تھے، ہم مسلمان ہو گئے. میرے مرشد شاہ کی مختار صاحب سے کسی نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا وہ تو مسلمان ہو گیا، کافر کے گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ کافر ہو گیا، تو اس بچے کا کیا قصور ہے؟ تو فرمایا یہ اللہ کا شان فضل ہے کہ مومن میں گھر میں پیدا کرے، بغیر محنت کے ایمان دے دے. لیکن وہاں پر عدل کا معاملہ ہے. جب تو بڑا ہو جا تو رب کو سمجھ، کیونکہ کائنات بنا کر اپنی نشانیاں اور رسول اللہ کو بھیج کر اپنی نشانیاں بتا دی میری ذات کون ہے. اب اس کا کام تھا کہ وہ تلاش کرتا. یہاں عدل ہے، یہاں فضل ہے، اور اللہ کا جو فضل ہے اس کو کوئی بھی اللہ کے فضل کو روک نہیں سکتا. ان کی شان ہے. مطلب تھوڑی ہے کہ بس یہ ہوتا رہے جی میں کافر کا بس میں کافر ہی رہوں، ایسا کیا بات ہے بھائی؟ صحابہ اکرام کون سے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے جو ایمان لے کر آئے؟ اللہ نے ہم پر فضل کیا، بلکہ میرے تو شیخ فرماتے تھے ہماری آگے اور نسلوں پر بھی فضل ہے. ہمارے جو بچے وہ بھی مسلمان، انشاءاللہ آگے ان کے بچے بھی مسلمان. یہ ان کی شان فضل ہے. ایمان مفت میں دے دیا، ورنہ ایمان مفت نہیں ہے. ایمان مفت میں، اگر ایمان مفت ہوتا تو صحابہ اکرام کو پھانسیاں نہ دی جاتی، قتل نہ کیا جاتا. 70 صحابہ، جہاں 10 صحابہ شہید ہوئے اور بعد میں 70 بیر مونا پر رسول اللہ کو اتنا دکھ اور تکلیف تھی کہ کتنے سال کے بعد آپ اس علاقے میں گئے، فرمایا مجھے وہاں لے چلو جہاں میرے پیاروں کو شہید کیا گیا تھا. وہاں کھڑے ہو کر ان کو یاد کیا آپ نے، آپ رو رہے تھے اور دعائیں مغفرت کر رہے تھے. اتنی تکلیف تھی رسول اللہ کو. کڑاہوں میں نہ گرایا جاتا، اتنا آسان ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہمیں آسانی سے ایمان دے دیا. یہ ایک پہلا بہترین سب سے بڑا سبب ایمان کا اللہ نے ہمیں دے دیا. وعملوا الصالحات دوسرا سبب، نیک اعمال خدا تک پہنچاتے نیک اعمال. لیکن نیک اعمال میں 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 مقدار بھی پوری ہو، نمبر 2 معیار بھی پورا ہو. مقدار پوری ہو، ڈنڈی نہیں مارو، کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا، نماز کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، نیکی کبھی کر لی کبھی نہیں کی. نہیں، مقدار پوری ہونی چاہیے، کمی نہیں ہونی چاہیے. مقدار فرض ہے تو سنتیں بھی ہوں، سنت ہے تو مستحبات نفل بھی ہوں، کیونکہ نفل سنت تک لاتے ہیں، سنت فرض تک لاتی ہے. جب یہ چھوٹنا شروع کرتے ہیں، پہلے نفل چھوڑتے ہیں تو سنتیں چھوڑتی ہیں، جب سنتیں چھوڑتے ہیں تو فرض چھوڑ جاتے ہیں. یہ دیواریں ہیں، یہ دیواریں ہیں. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے ایک بندہ نفل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے، نفل کے ذریعے. یتقرب الی بالنوافل، یہ کیوں کہا؟ فرائض سے نہیں ہوتا اللہ کا قرب حاصل، واجب سے نفل کیوں کہا؟ کہا کہ جب نفل پڑھ رہا ہے تو فرض کیوں نہیں پڑھتا ہوگا بھائی؟ اس کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالی نے دور کی باؤنڈری لائن بیان کر دی، دور کی باؤنڈری لائن کہ دیکھو نفل، یہ نفل پڑھتا ہے نفل کے ذریعے. اور پھر نفل پڑھنا ایسے ہے، حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں جیسے آدمی کہیں ملازم ہو اور ملازمت کے بعد ایک نوکر تو پورا وقت کر کے چلا جائے اور دوسرا بعد میں بھی آ کر آقا سے کہے وہ کام کاج ہو میں فارغ ہی ہوتا ہوں،
گھر کا کوئی کام کاج ہو، پانی بھرنا ہو، سودا لانا ہو، کوئی گڈی مڈی صاف کرنی ہو، آپ کے پودے شودوں کو پانی دینا ہو، میں فارغ ہی ہوتا ہوں، میں کام کر دیا کروں گا۔ تو کہا کہ بتاؤ آقا کس کو اپنے قریب کرے گا؟ اس کو اپنے قریب کرے گا جو اپنے زائد وقت کے اندر اپنے آقا کے لیے کام کر رہا ہے۔ جو نوکری ٹائم کے ٹائم کر کے چلا جاتا ہے اس کو تنخواہ تو مل جائے گی لیکن آقا کا قرب نہیں ملے گا۔ فرض اور واجب پڑھنے والے نوکری کرنے والے ہیں اور نفل پڑھنے والے نوکری کے ساتھ اپنے مولا کو مزید راضی کرنے والے ہیں۔ یتقرب الیہ بالنوافل، نفل کے ذریعے، کیونکہ نفل اپنا ہے، کرو یا نہ کرو، تو آپ نے کیا تو اپنا وقت مولا کو دے دیا، مالک کو دیا۔ انسان یہ بھی کرنا چاہیے، یہ نا غجبہ نفل ہے۔ ایک بزرگ بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ ہم مولوی لوگ جو نفل فرض اور واجب کا فرق جانتے ہیں، کہتے یار نفل ہے وہ ضروری تھوڑی، وہ کہہ کے نہیں کرتے۔ اور جب عوام الناس سے انہیں نفل کے بارے میں اہمیت ہی نہیں تو کہا کہ پھر رسول اللہ نے نفل بیان کیوں کیے ہیں؟ وہ اسی لیے تو کیے نا تاکہ محمد عمل کرے۔ ہاں نفل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے کوئی اور معاملہ تو چھوڑ دو، لیکن یہ ہے کہ مستقل ہی چھوڑ دیے، نفل پڑھنی ہی نہیں۔ استغفر اللہ۔ یتقرب الیہ بالنوافل، اتنا میرے قریب ہوتا ہے کہ اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ میرے مرشد کسی نے کہا حضرت یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھا دیں۔ فرمایا جب کسی کو جن چبڑ جاتا ہے تم کہتے جی جن بول رہا ہے، عربی بولتا ہے کبھی انگریزی بولتا ہے، حالانکہ اس کو انگریزی نہیں آتی، قرآن پڑھ رہا ہے کیونکہ جن حافظ قرآن ہے، وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، جی یہ جن ساری حرکتیں کر رہا ہے۔ کہا یہاں بات سمجھ میں آتی ہے تو جب کوئی مولا کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو کام کرتا ہے مولا کی مرضی سے کرتا ہے، قریب کر لیتا ہے۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے میرے دل میں ہمیشہ آواز آتی ہے اشرف علی یہ کر لے، اشرف علی یہ نہ کر، پہلے یہ کر لے، یہ نہ کر، لے کے چلتے ہیں، پھر ان کو لے کے چلتے ہیں۔ خود نہیں چلتا چلائے جاتے ہیں، چلتا نہیں ہے چلائے جاتے ہیں، بولتا نہیں بلوائے جاتے ہیں۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ ایسی آنکھ دیتا ہے جس سے وہی چیز دیکھتے ہیں جس سے مولا راضی ہوتا ہے، ناراضگی کی چیزیں نہیں دیکھتے، اللہ کے رضا والے منظر دیکھتے ہیں، پھر دیکھ کر ان سے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھ کر چھایا ہے دل پہ، چھایا ہے دل پہ جب سے تیری یاد کا عالم، ہر ذرہ مجھے مظہر جانا نظر آیا۔ ہر طرف خدا کا پتہ ملتا ہے، نور نظر آتا ہے، فضاؤں میں نور نظر آتا ہے اس کو، ورنہ اندھا ہے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ قرآن نے کہا ان کفار کو اندھے ہیں، یہ ہمارے رسول کو نہیں دیکھتے، اندھے ہیں۔ ایک آدمی باجزید بستامی رحمۃ اللہ، بادشاہ وقت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر گیا، دعا کے لیے گیا، اصال ثواب کے لیے۔ نیک لوگ قبر پر جا سکتے، جانا چاہیے، برکت ملتی، لیکن اصلاح زندہ پیر سے ہوتی، یاد رکھو، زندہ پیر سے اصلاح ہوتی ہے، وہاں سے برکات ملتی ہے آپ کو۔ پیغمبر سلام کی قبر مبارک پر جاؤ گے برکت ملے گی، مغفرت ملے گی، لیکن کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا فرمایا میرے وارث علماء ہیں ان سے پوچھو جا کر، وہاں جاؤ، وہ بتائیں گے تمہیں راستہ کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ہاں میرے یہاں آؤ گے تمہاری مغفرت ہو جائے گی، رحمتیں ملیں گی، تمہاری حاضری شفاعت مل جائے گی، لیکن کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے وارثوں کے پاس جاؤ، وہاں میرا مال ملے گا تمہیں۔ تو بزرگوں کے ہاں جانے سے رحمت ملتی ہے، برکت ملتی ہے، لیکن اصلاح زندہ شیخ سے، وہاں زندہ شیخ کے پاؤ بتائے گا کیا کرنا کیا نہیں کرنا، وہ قبر میں سے نہیں بتائے گا آپ کو بھائی یہ کرنا یہ نہیں کرنا۔ ایک پاک پتن کے ایک دوست میرے پاس آنے جانا شروع کر دیا تو ان کو بہت ماشاءاللہ فائدہ ہوا۔ کہنے لگا حضرت میں نے وہاں کئی چیلے لگائے، ایسا مجھے نہیں محسوس ہے جتنا یہاں محسوس ہو رہا ہے۔
میں کہ تو فیکٹری کیوں چلا گیا، تجھے ایجنسی پہ آنا چاہیے تھا. انہوں نے اپنی ایجنسیاں بنا دی آگے. ہمارا سلسلہ انہی سے لگتا ہے، خواجہ فرید شکرگن سے لگتا ہے ہمارا سلسلہ. ہمارے بڑے ہیں، اللہ کا شکر ہے میں نے خواب میں زیارت بھی کی ہے الحمدللہ. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ جتنے بھی زائرین آئے تھے ان میں واحد میری ذات ہے جس کو ملاقات کی اجازت ملی تھی بس. فرمایا اور کسی کے ملاقات نہیں، باقی کیا ہو وہ اور باتیں، اتنا کافی. کہاں چلے گا بھائی؟ زندہ شیخ کے پاس، وہاں برکت ملے گی. یہاں راستہ ملے گا چلانے والا ہے، ایسے چلنا ہے یہ بتاؤں گا. انہی کی بات میں بتاؤں گا کیسے چلنا ہے. تو باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے طور پر بادشاہ گیا، اس نے دعا کی، وہاں پر جا کر اصالہ ثواب کیا. اور یہ سنت پہلے اصالہ ثواب کرے کچھ پڑھ کر اور بعد میں دعا کرے. کچھ دن مراقبہ کرے، خاموش کھڑے رہیں، بیٹھے رہیں. اس کے بعد اس نے کہا کہ ان کا کوئی مرید ہے. ان کا یہ ایک بہت بڑا آدمی ایک گاؤں میں ہے، 100 سال سے بھی زیادہ عمر ہے، کیونکہ حضرت کو انتقال ہوئے کافی عرصہ ہو گیا. تو بادشاہ اس کی زیارت کرو، بہت بوڑھے آدمی، وہ بھویں بھی گری ہوئی ان کی، 100-150 سال عمر. بادشاہ ملا، یار اپنے پیر کی کوئی بات سنا. ان کا میرے شیخ کا کیا پوچھتے یار، جس نے ان کو دیکھ لیا نا اس پہ جہنم حرام ہو گئی. اس اللہ والے نے بات کی. بادشاہ فوراً سوال کر دیا، عجیب ہے تیرا پیر اتنا اونچا تھا، اور ابو جہل نے رسول اللہ کو دیکھا، اس پر تو جہنم حرام نہیں ہوئی. فوراً کون مقصد تھا بادشاہ نے اتنا. اور بابا جی پہلے تو لیٹے ہوئے تھے، پھر بیٹھ گئے، جوش میں آ گئے. میں تو سمجھتا تھا تو عقل والا ہے، تو بالکل بے عقل ہے. وہ انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں. عجیب بات ہے، کیسے نہیں دیکھا؟ مناظرے موجود ہیں، رسول اللہ سے ابو جہل نے مناظرے کیے ہیں، باتیں کی ہیں، آپ کیسے کہتے ہو نہیں دیکھا؟ انہوں نے نہیں دیکھا. وہ کہتا تھا یہ عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، اگر ذرا لمحے کے لیے اس کے دل میں ہوتا یہ رسول اللہ ہے تو ہدایت مل جاتی. وہ کہتا تھا یہ محمد ہے، عبداللہ کا بیٹا، بلکہ عبداللہ کا بھی نام نہیں لیتے تھے، حلیمہ کے شوہر ابو کبشہ کا نام لیتے تھے. حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ ابو کبشہ کا بیٹا ہے، کیونکہ عبداللہ بھی تو قریشی تھے، ہاشمی تھے، اونچے نسب والے تھے. وہ دائی تھی، گاؤں کے رہنے والی تھی، اس کے باپ سے منسوب کرتے تھے، رضائی باپ سے، کہ یہ محمد ابو کبشہ کا بیٹا ہے. کہ اگر ایک لمحہ اس نیت سے دیکھ لیتا کہ اللہ کا رسول ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے شیخ باعزید بسطامی کو جس نے محبت کے ساتھ دیکھ لیا، اللہ نے ان کو ہدایت کا راستہ دیا. اور میں نے آپ کو بھی کہا کہ وہ وفد جو بن کر آیا پیغمبر سے، اس میں ابو سفیان بھی تھے. ابو سفیان نے کہا تھا یار انصاف کی بات کرو، یہ جو سنا رہا ہے اس میں باتیں ٹھیک بھی ہیں، ہدایت ملی یا نہیں ملی بتاؤ؟ نہ عتبہ کو ملی، نہ شیبہ کو ملی، نہ امیہ کو ملی، نہ ابی بن خلف کو ملی، نہ ابو جہل کو ملی، نہ نضر حارث کو ملی، کسی کو نہیں ملی. لیکن انہوں نے کہا نہیں یار ایسی انصاف کی بات کرو یار. وہ جال نے کہا چھوڑ، جتنی سچی باتیں کر لے ہم نے ماننے نہیں. سب بدر کے کنویں کے اندر ٹانگیں گھسیٹ کر ان کو ڈالا گیا. اور ابو سفیان کو اللہ نے کہا کہ اللہ نے کلمہ میرے اوپر ادخل علیہ السلام، اللہ نے میرے اوپر کلمہ داخل کر دیا، یعنی داخل کر دیا میرے اندر کلمہ. اللہ تعالی نے جس کو خواجہ مظلوم سے کہا زبردستی لگا دی بوتل منہ سے ساقی نے. واہ واہ واہ، زبردستی لگا دی بوتل منہ سے ساقی نے. میں کہتا ہی رہا ہاں ہاں نہیں ساقی نہیں ساقی. ادخل علیہ السلام، بخاری ادخلا، اللہ نے داخل کر دیا میرے اوپر اسلام. ادخل علیہ السلام. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اور پرانی باتیں تھیں، میں آج کی بات کرتا ہوں. میں اپنے مرشد شاہ حکیم اختر صاحب کے ساتھ برما گیا 1997 میں. 1997 میں گیا. مجھے سفر کا بہت فائدہ ہوا. میں قسم کھاؤں تو حانس نہ ہوں، میں 25 دن شیخ کے ساتھ رہا. مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کس دنیا میں رہتا تھا.
میرے شیخ نے فرمایا تھا کہ مولانا بڑی قربانی دے کر آئے ہیں، کیونکہ میرا 11 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا تھا اور وہ چند دن کا تھا، لیکن میرے شیخ نے کہا سفر پہ جانا ہے تو میں بچے کو چھوڑ کے چلا گیا. کہا کہ بڑی قربانی دے کر آئے ہیں، اتنے عرصے بعد پھل آئے اور آپ نے اچھی طرح اس کو دیکھا بھی نہ ہو، لیکن مرشد نے کہا چل میرے ساتھ، تو میاں مولا کو لینے جانا ہے، مولا کے لیے جانا. وہاں گئے، مجلس خاص مجلس ہوتی، عام مجلس ہوتی تھی. عام مجلس میں 5-5 ہزار آدمی جمع ہوتا تھا. خاص مجلس میں 100 200 100 150 آدمی جگہ پہ آتے تھے جہاں ٹھہرے ہوئے تھے. تو ایک آدمی آیا پیچھے بیٹھا، آپ یقین مانے کہ اس نے کچھ 6-7 سونے کے ہار پہنے ہوں گے، کانوں میں کانٹے، ہاتھوں میں چوڑیاں جیسے کہ، اور بال. وہ آ کے پیچھے بیٹھے. حضرت یہاں تشریف فرمایا اس طرف، میری نظر اس پر ہوئی، یہ عجیب وحشت، اس کو دیکھے تو وحشت آئی. کہا حضرت کو ایسے دیکھ رہا ہے. چلا گیا. 15 منٹ بیٹھا ہوگا، 20 منٹ بیٹھا ہوگا. ہم تقریباً 8-10 دن باہر رہے. آخری دن وہ شخص آیا، زیورات نہیں تھی اس پر، باقی حلیہ ویسی تھا. اور ایسے ٹائم آیا دوپہر کے وقت جب زیادہ لوگ نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے پیر صاحب سے، مرشد سے ملنا ہے. ٹوٹی پھوٹی اردو بولتا تھا، وہ زیادہ وہ برمی زبان بولتا تھا. میں پہچان گیا، میں نے کہا یہ تو وہی شخص ہے. ہم تو خدام ساتھ ہوتے تھے نا، ہم تو خادموں کا کام خدمت بھی ہے، دیکھ بھال بھی. شیخ اللہ کا شکر، ان 25 دنوں میں ہمیشہ شیخ نے اپنے ساتھ مجھے ناشتہ کرایا. تو فرمایا کرتے دیکھو مولانا، جلدی تمہیں نہیں اٹھنے دوں گا، کیونکہ تم خوش خوراک کو اچھی طرح کھا کے اٹھنا. ہم بڈھوں پر اپنے آپ کو قیاس نہ کرنا، ہم تو 2 لقموں میں پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن آپ نے نہیں ہٹنا. میں کہہ رہا یہ سارا تبرک ہے، تبرک کہاں چھوڑا جاتا ہے؟ پیٹ میں جگہ بھی نہیں ہوگی پھر بھی ڈالیں گے. کیا حضرت میں نوری نور ہے بھائی، نور جہاں شیخ کا حضرت نوری نور ہے نا. سبحان اللہ، اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، ان کا جھوٹا کون چھوڑے گا بھائی. من کا حضرت فکر نہ کرے، یہ تو پلیٹ نہیں کھائی جا سکتی لوہے کی، ورنہ اس کو بھی چبا ڈال. بڑے خوش ہوتے تھے حضرت، بے تکلفانی، چونکہ بچپن سے ان کے پاس جاتے تھے. فرماتے تھے مولانا کی 3 دور میرے پاس آ، جب آئے تو داڑھی نہیں تھی، پھر کالی داڑھی آ گئی، اب سفید بھی میرے پاس ہی ہو گئی. 30-32 سال حضرت کی خدمت میں آنا جانا رہا، 30-32 سال. ہر اس کو اندر لے گئے. آپ یقین مانے ان آنکھوں نے اس کو پہلے ہی بھی دیکھا، اور اس کے چہرے پر جو وحشت تھی، بالفاظ دیگر جو لعنت برس رہی تھی، وہ بھی میرے نگاہوں کے سامنے تھی. اندر وہ 10-15 منٹ رہا. جب واپس نکلا، آپ یقین مانے کہ اس کا چہرہ منور تھا، اور وہ سیدھا چلا گیا. حضرت شیخ باہر نکلے، فرمایا اس نے توبہ کر لی، ہر قسم کی برائی سے توبہ کر لی، میرے ہاتھ پر بیعت ہو گیا. میں نے کہا حضرت فوراً ہی وہ انوارات اس کے چہرے پر ہم نظر آئے. تو پھر بڑی پیاری بات کی میرے شیخ نے، فرمایا بھائی کسی اللہ والے کو محبت سے دیکھ لے، اللہ اس کو بھی اپنی دوستی سے محروم نہیں کرتے. میں نے کہا حضرت یہ تو میں گواہ ہوں، اس دن 15 منٹ کے لیے آیا اور آپ کو محبت سے دیکھ رہا تھا، اللہ نے اس کو محروم نہیں کیا. زبردستی لگا دی بوتل منہ سے ساقی نے، زبردستی لگا دی بوتل منہ سے ساقی نے. میں کہتا ہی رہا ہاں ہاں، نہیں ساقی نہیں ساقی. عامل الصالحات، اعمال پورے ہوں، معیار بھی ہو، خشیت، اخلاص، للہیت کے ساتھ اس عمل کو کر. تیری نماز میں خشوع خضوع ہونا چاہیے، تیرے صدقہ خیرات میں اخلاص ہونا چاہیے، تیرے ہر عمل میں خدا کو راضی کرنے کی نیت ہو. جب یہ 2 چیزیں ملتی ہیں ایمان کے ساتھ عمل میں، کہ وہ عمل معیاری بھی ہو
اور مقدار بھی پوری ہو، اللہ فرماتے کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اس کے لیے جنت الفردوس کا مرتب ہونا ضروری ہے. یہ اس پر مرتب ہوگا، اگر مرتب نہ ہوتا تو بتانے کی کیا ضرورت ہے. حکیم محمد تھانوی رحم اللہ نے یہاں پر عجیب بات کی ہے. بعض لوگ کا یہ جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں جی پوری زندگی جنت کا عمل کرے دوزخ میں بھیج دیا، قسمت میں لکھا تھا. ایسا کچھ نہیں ہے. اول تو اس کا عمل ہی جنتوں والا نہیں تھا، اس میں اخلاص نہیں تھا، دیکھنے میں جنتی کا لیکن اخلاص نہیں تھا. جیسے شیطان 7 لاکھ سال عبادت کی ہے لیکن اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا، زمین کی حکومت لینا تھی. اسے پتا تھا خدا نے دینی ہے، خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس نے راستہ تلاش کیا کہ میں نیکی کرتے کرتے استاد بن گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا یہ تیری مراد پورے ہونے والی نہیں ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تو آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. وہیں سے آدم کے خلاف ہو گیا کیونکہ مطلب پورا نہیں ہوا. اگر اس میں اخلاص ہوتا تو خدا کی مانتا یا نہیں مانتا؟ جلدی بتاؤ. دیکھنے میں تو نیک اعمال تھے لیکن حقیقت میں نہیں تھے. میں نہیں نہ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی ترغیب کیوں دے رہے اگر اس پر کچھ مرتب ہی نہیں ہونا ہے؟ آپ اخلاص سے عمل کریں اور اس پر کچھ مرتب نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبر السلام نے تو یہاں تک فرمایا آپ الاعمال اللہ کو وہ چھوٹا سا عمل پسند ہے جو تم ہمیشہ کرو. چھوٹا سا عمل پسند ہے، چھوٹا سا عمل جو ہمیشہ کرو. جب اللہ تمہارے عمل کو پسند کر رہے ہیں تو پسند والے کو جہنم میں ڈال دیں گے. یہ کیا ہے؟ اور تیسری چیز تقویٰ، گناہوں سے بچنا. گناہوں سے بچنا، گناہ سے بچو کیونکہ یہ ایمان کو بھی کھاتے ہیں اور اعمال کو بھی کھاتے ہیں. گناہ کرتے کرتے ایمان سے بھی نکل جاتا ہے. یہ سیڑھیاں ہیں کفر کی، ہر گناہ کفر کی سیڑھی ہے. جس طرح ہر نیکی جنت کی سیڑھی ہے، ہر نیکی جنت کی سیڑھی ہے. تھوڑا سا عمل جنت میں لے جاتا ہے. حدیث میں آتا آدمی گزر رہا تھا، کانٹے دار جھاڑی رکھی تھی، انہوں نے ہٹا دی. چھوٹا سا عمل کیا، کسی کو کانٹا لگے گا غفر لہ، اللہ نے اس کی معافی کر کے جنت بھیج دیا. یہ دیکھو کتنا چھوٹا سا عمل ہے. پانی پلا دیا بخشش ہو گئی، روٹی کھلا دی بخشش ہو گئی. حدیث شریف میں ایک عجیب قصہ آتا ہے کہ ایک راہب سے گناہ ہو گیا، زنا کا گناہ ہو گیا، کر بیٹھا. اب راہب لوگ شادی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے شادی کی جاتی. عالم کو جو شادی کرو وہ شادی نہیں کرتے. اب اس پر ایسا غلبہ ہوا، کوئی بدکاری کر. اب ہوا تو وہ اس کے اوپر تھا تو نیک لیکن بدکاری ہو گئی. اب بہت اس کے اوپر ایسی کیفیت تاری ہوئی کہ نہر پر نہانے کے لیے آیا کہ میں جلدی سے نہا کے توبہ کرتا ہوں، میں سے بہت بڑا جرم. تو جب وہاں پر آیا تو ابھی نہا رہا تھا، موت کا فرشتہ آ گیا. ابھی پانی میں کھڑا ہے نہر میں، اس کو احساس ہو موت کا فرشتہ. اتنے میں ایک باہر سے ایک فقیر نے آواز لگائی کہ اللہ کے نام پہ کوئی دے دے. انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ میرے کپڑے جو ہے اس میں روٹی ہے، روٹی کی ٹکڑا تھا. اور راہب آدمی تھا، گاؤں جنگل میں رہتا تھا. سوکھی روٹی، آدھی روٹی سوکھی پوٹلی باندھی تھی، کہا کے لے لے. فقیر نے وہ پوٹلی میں سے، وہ فقیر بھی اس زمانے میں ایسی تھا، وہ اس کے لیے بھی نعمت تھی. آدھی روٹی وہ بھی سوکھی روٹی لے لی. اور اتنی دیر میں اس کی جان نکلی اور دھڑم سے اسی پانی میں گرا اور پانی اس کو بہا کے لے گیا. اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا. بہت بڑا جرم تھا. یلقا سامہ، قرآن نے کہا ہے کہ جرائم میں زنا کا جرم سب سے بڑا جرم ہے، اس لیے کہ اس میں نسب خراب ہو جاتے ہیں، حسب خراب ہو جاتے ہیں. جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی پتہ نہیں چلتا نسبتیں کدھر چلی گئی. علت حرمت کے مسئلے. میرے پاس وقت نہیں اس وقت، میں آپ کو بتاتا میں تاریخ میں کتنے واقعات پڑھے. بھائی اور بہن کی شادی ہو گئی آپس میں زنا کی وجہ سے. اس لیے بہت بدترین یلقا سامہ قرآن نے کہا بہت بڑا گناہ ہے، معمولی نہ سمجھو، بہت بڑا. یلقا سامہ عذاب لہ العذاب، ڈبل عذاب. فرمایا اتنا بڑا جرم
اتنی دیر میں آدھی روٹی پیش ہوئی، کہا جی یہ مرتے مرتے نیکی کی، فرمایا مغفرت کر دو، بخش دو۔ اعمال پر جزا کا مرتب ہونا نیک اعمال پر لازم ہے، لیکن معیار اور مقدار دونوں ہونی چاہیے، مقدار بھی پوری ہو، معیار بھی پورا، اخلاص ہو، للہیت ہو، سنت کے مطابق ہو، ساری چیز۔ تیسرا تقوی، گناہ سے بچے، اور چوتھی چیز کونوا مع صادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کی، اللہ والوں کے پاس بیٹھو۔ پیغمبر موجود تھے، صحابہ رسول اللہ کے بعد بیٹھتے تھے تو صحابی کہلائے، رسول اللہ کی صحبت یافتہ۔ بھائی یہی قیامت تک کے لیے اصلاح کا ذریعہ ہے کہ صحابہ نے سب کچھ پایا تو رسول اللہ کی صحبت سے، اور قیامت تک تم بھی اگر رسول اللہ کا نور پاؤ گے تو نائبین پیغمبر کی صحبت سے وہاں ملے گی، ان کی دکان سے ملے گا نور نبوت۔ یہ نور نبوت جو صحابہ نے پایا، تابعین کو کیوں رسول اللہ فرمایا بخشے گئے؟ خیر قرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا، یعنی میرے صحابہ جو میری صحبت والے، ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کا، کیونکہ تابعین نے وہ نور صحابہ سے لیا، ثم الذین یلونہم، پھر ان کا جنہوں نے تابعین کی صحبت پائی۔ یہ کیا ہے؟ وہی نور نبوت تھا جو صحابہ نے لیا رسول اللہ کے سینے سے، اور صحابہ کے سینے سے تابعین نے لیا، اور تابعین کے سینے سے تبع تابعین نے لیا۔ قیامت تک کونوا مع صادقین، قرآن کہتا ہے اگر یہ نور نبوت چاہتے ہو جس سے تمہارا ایمان بھی کامل ہو، تمہارے اعمال بھی اعلیٰ ہو جائیں، اور تقوی کی تم میں شان پیدا ہو جائے، کونوا مع صادقین، میرے سچوں کی صحبت اختیار۔ قرآن کہتا ہے چار بڑے اسباب اللہ نے دیے ہیں اپنے تک پہنچنے کے، چار بڑے اسباب ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کتنی چیزیں تو ہمیں حاصل ہیں، بس کچھ حاصل کرنی ہے، 100 نمبر ہو جائیں گے۔ 100 نمبر بہت آسان ہے، مشکل نہیں، کچھ حاصل کرنی ہے، کچھ حاصل ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ایمان جو سب سے بڑا نمبر ہے، جو ایک ہے، ایک بھائی ایک نہ ہو تو صفر لگاتے جاؤ، 0.000 تو کم ہوتی جاتی قیمت۔ ایمان ایک ہے، اس کے بعد جتنے صفر لگیں گے 10، 100، 1000، 10,000، لاکھ، 10 کروڑ مروڑ بہت۔ تو جو ایک ہے وہ تو مفت میں دے دی ہے، اب صفر ہم نے لگانے، عمل الصالحات لگاؤ بھائی، اس کے ساتھ تقوی لگاؤ، کونوا مع صادقین، اب لگاتے چلے جاؤ، لگاتے چلے جاؤ، قیمت اپنی بڑھاتے چلے جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔